صلی علی نبینا صلی علی محمد یا سید الساداتی جئتک قاصدا سبحان اللہ ارجو رضاک وحتمی بحماک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک وحتمی بحماک۔ ماشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے سرداروں کے سردار، بادشاہوں کے بادشاہ، میں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ ہی کا قصد کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قصد خدمت اور شرف زیارت کے سوا اور کوئی غرض یہاں آنے کی نہیں۔ حضور کی خوشنودی اور رضامندی کا امیدوار ہوں اور آپ کی حمایت میں سب برائیوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے بہترین خلائق، جملہ کائنات اور موجودات سے افضل، بخدا میرے پہلو میں ایک ایسا دل ہے جو آپ ہی کا شیفتہ ہے اور آپ کی ذات اقدس کے سوا کسی کا طلبگار نہیں ہے۔ انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کا ترجمہ ہے، آپ وہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو کوئی شخص پیدا نہ کیا جاتا، بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو جملہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی۔ انت الذی لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزینت لسراک۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس شعر کا ترجمہ ہے، آپ وہ ہیں کہ جب شب معراج میں آسمان پر لے جائے گئے تو آپ کی بدولت آسمان کو بلند مرتبہ حاصل ہوا اور آپ کی تشریف لانے سے آسمان مزین ہو گیا۔ انت الذی ناداک ربک مرحبا وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَبَاكَ أَنْتَ الَّذِي نَادَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبًا وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس کا ترجمہ ہے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو مرحبا کہہ کر پکارا اور اپنے قرب کے لیے بلایا اور بخشا جو کچھ کے بخشا۔ انت الذی فینا سألت شفاعتا لباک ربک لم تکن لی سواک۔ سبحان اللہ۔
ناظرین کرام، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ آپ ہی کی شان ہے کہ جب آپ نے ہمارے بارے میں شفاعت کا سوال کیا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی شان ہے یا رسول اللہ کہ جب آپ نے ہمارے بارے میں شفاعت کا سوال کیا تو آپ کے پروردگار نے پکار کر کہہ دیا یہ مرتبہ سوائے آپ کے کسی کا نہیں ہے۔ انت الذی لما توسل آدم من زلت بک فازا وغوا آباکا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس شعر کا ترجمہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بارے میں آپ کو وسیلہ ٹھہرایا تو کامیاب ہوئے، حالانکہ وہ آپ کے جد بزرگوار ہیں۔ انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس شعر کا ترجمہ ہے میں آپ کی بخشش کا حریص ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کی بخشش کا حریص ہوں اور بجز آپ کے دنیا میں مجھ غریب کا ابو حنیفہ کا کوئی یار و غمگسار نہیں ہے۔ وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ۔ وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ۔ ناظرین کرام، جو شعر پڑھا گیا اس کا ترجمہ ہے اور آپ ہی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی آگ سرد ہو گئی اور آپ کے جمال کے نور سے بجھ گئی۔ والانبیاء وکل خلق فی الورا والرسول والاملاک تحت لیواک۔ والانبیاء وکل خلق فی الورا والرسول والاملاک تحت لیواک۔ ناظرین محترم، ترجمہ ہے جملہ انبیاء و رسل اور ساری مخلوق، فرشتے اور سلاطین قیامت کے دن آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ودعوت اشجارا اتتک مطیعتا ودعوت اشجارا اتتک مطیعتا وسعت الیک مجیبتا لنداک۔ ودعوت اشجارا اتتک مطیعتا وسعت الیک مجیبتا لنداک۔ ترجمہ ہے اور آپ نے درختوں کو بلایا، وہ سب کے سب فرما بردار ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی آواز مبارک کا جواب دینے کے لیے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ والماء فاض براحتیک وسبحت والماء فاض براحتیک وسبحت سم الحصى بالفضل في يمناك۔ سبحان اللہ۔ والماء فاض براحتيك وسبحت سم الحصى بالفضل سم الحصى بالفضل يمناك۔ والماء فاض براحتيك وسبحت سم
الحصى بالفضل في يمناك. ناظرین، ترجمہ ہے: اور پانی جاری ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں یعنی انگلیوں سے، اور سخت کنکریوں نے آپ کے داہنے دست مبارک میں تسبیح کہی. وعليك ظللت الغمامة في الورى. وعليك ظللت الغمامة في الورى. والجزع حنى إلى كريم لقاك. وعليك ظللت الغمامة في الورى. والجزع حنى إلى كريم لقاك. ناظرین محترم، ترجمہ ہے: اور مخلوق میں بادل نے صرف آپ ہی پر سایہ کیا، اور کھجور کا تنا ستون حنانہ آپ کی مقدس ملاقات کے لیے زار و قطار رونے لگا. وَكَذَاكَ لَا أَثَرٌ لِمَشِيكَ فِي الثَّرَى. وَكَذَاكَ لَا أَثَرٌ لِمَشِيكَ فِي الثَّرَى. وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكَ. وَكَذَاكَ لَا أَثَرٌ لِمَشِيكَ فِي الثَّرَى. وَالصَّخْرِ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكَ. واہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اسی طرح آپ کے چلنے کا نشان زمین پر نہ ہوتا تھا، اور بسا اوقات آپ کے قدم مبارک پتھر میں اتر گئے. وشفيت ذا العاهات من أمراضه. وشفيت ذا العاهات من أمراضه. واملأت كل الأرض من جدواك. سبحان اللہ. وشفيت ذا العاهات من أمراضه. واملأت كل الأرض من جدواك. ماشاء اللہ. اور آپ نے ترجمہ اس کا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مریضوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائی، اور اپنی جود و سخا سے تمام روئے زمین کو بھر دیا. وردت عينا قتادة بعد العمى. وردت عينا قتادة بعد العمى. وابن الحسين شفيته بشفاك. وردت عينا قتادة بعد العمى. وابن الحسين شفيته بشفاك. سبحان اللہ. ناظرین، ترجمہ ہے کہ اور آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نابینا ہونے کے بعد پھیر دی، یعنی درست کر دی، اور ابن حسین کو اپنے فضل و کرم سے بیماری سے شفا بخشی. ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى. ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى دعواك طوعا سامعين نداك. ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى دعواك طوعا سامعين نداك. ماشاء اللہ. ناظرین محترم، جو شعر پڑھا گیا اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مخلوق کو دعوت اسلام دی. آواز مبارک سنتے ہی سب فرما بردار بن کر برضا و رغبت چلے آئے، یعنی خوشی خوشی دعوت قبول کی.
وحفظت دين الكفر يا علم الهدى وحفظت دين الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك وحفظت دين الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ترجمہ سماعت کیجئے اس شعر کا. اے وہ ذات پاک جو ہدایت کا نشان ہے، آپ نے ملت کفر کو پست کیا اور اپنے دین کو بلند کیا، پس آپ کی ہدایت مضبوط ہو گئی. عداك عادوا في القليب بجهلهم عداك عادوا في القليب بجهلهم صرعا وقد هرموا الردى بجفاك أعداك عادوا في القليب بجهلهم صرعا وقد حرموا الردى بجفاك. سبحان اللہ. ترجمہ ہے کہ آپ کے دشمن اپنی نادانی کے باعث پچھڑ کر پرانے کنویں میں رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتیاں اور جور و جفا کرنے کی وجہ سے آپ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی سے محروم رہ گئے. والفتح جاءك يوم فتحك مكة والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور فتح مکہ کے دن فتح نے آپ کے قدم چومے اور نصرت الہی آپ کو جنگ احزاب کے دن پہنچی. ہود ویونس من بہاک تجملا ہود ویونس من بہاک تجملا وجمال یوسف من ضیاء سناک. سبحان اللہ. ہود ویونس من بہاک تجملا وجمال یوسف من ضیاء سناک. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے کہ آپ ہی کی بہار حسن سے حصہ پا کر حضرت ہود اور حضرت یونس علیہ السلام صاحب حسن و جمال ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ ہی کے آفتاب حسن کی ضیاء ہے. فقد فقت یا طه جمیع الانبیاء فقد فقت یا طه جمیع الانبیاء قرا فسبحان الذي اسراك فقد فقت یا طه جمیع الانبیاء قرا فسبحان الذي اسراك. سبحان اللہ. اس شعر کا ترجمہ ہے کہ یا طه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ حضور کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فوقیت حاصل ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو شب معراج عالم بالا کی سیر کرائی. واللہ لو ان البحار مدادهم
والشعب أقلام جعلنا لذاك والله لو أن البحار مدادهم والشعوب أقلام جعلنا لذاك لم يقدر الثقلان يجمع نزره أبدا وما استطاعوا له إدراكا لم يقدر الثقلان يجمع نزره أبدا وما استطاعوا له إدراكا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ دو اشعار ہیں جن کا مفہوم تقریباً ایک ہے، اس لیے یہ دو اشعار شامل کیے گئے، اور امام اعظم شعر کا آغاز قسم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، اگر تمام سمندروں کی روشنائی ہو جائے اور تمام روئے زمین کے درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام گروہ جن و انسان یا ساکنان ارض و سما مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، بئیں ہما آپ کے مکارم و اوصاف جمیلہ سے ایک ذرہ بھر بھی نہ لکھ سکیں، لکھنا تو درکنار، اس کا ادراک بھی نہ کر سکیں. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برضاک یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برضاک. سبحان اللہ. ترجمہ ہے کہ اے تمام موجودات سے بزرگ ترین، اے خزانہ مخلوقات، مجھے اپنی بخشش سے بخش دیجئے اور اپنی رضامندی سے راضی فرما لیجئے.